ذرا میرے بندوں کے نام اعمال میں کھنگال کر دیکھ کہ کیا ان کی زندگی میں کوئی نوافل سنت نماز ہے، سنت ہے، نفل ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا چیک کرے گا فَيُكَمِّلُ مِنْهَا مَنْ نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، اگر اس کی زندگی میں فرض نمازیں کچھ کم پڑ گئی اور انہوں نے سنت و نوافل کا اہتمام کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں فَيُكَمِّلُ مِنْهَا مَنْ نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس سنت و نوافل جس کی ادائیگی وہ کثرت سے کیا ہوگا، کثرت سے پڑھا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سنتوں اور نوافلوں کو ملا کر کے لے جا کر کے فرض کے پڑھنے پہ رکھ دے گا اور پھر اس سے وزن کرے گا، اب برابر ہوگا تو اس کا حساب کتاب برابر ہوگا۔ ہم لوگ سنت کو اہمیت نہیں دیتے، صحابہ کرام سنت کو تلاش کر عمل کرتے تھے، وہ سنت سمجھ کر کے، نیکی سمجھ کر کے، لیکن آج کے ہم مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں کہ سنت جان کر کے چھوڑنے کے سنت ہے، چلو فرض تو ادا ہو گیا۔ صحابہ کرام اور ہمیں فرق، صحابہ کرام سنت کو کھوج کر تلاش کر سنت سمجھ کر ادا کرتے تھے اور ہم سنت سمجھ کر چھوڑتے ہیں۔ ہمارے لیے فرض ہی کافی ہے۔ اے بندے خدا، اگر وہاں فرض میں کمی ہو گئی تو پھر نیا کر کو ہوئی، کشتی پانی میں ڈوبی کہ نہیں ڈوبی؟ اب ہم خالی فرض ادا کرتے ہیں اور نکل لیتے ہیں تم دبا کر کے، دیکھا جائے گا، آگے دیکھا جائے گا۔ آگے کون دیکھا ہے؟ آگے کتنی بڑی کھائی ہے، اس کھائی سے کون بچائے گا؟ وہ کس نے دیکھا ہے؟ اللہ کی رحمت اگر نہیں ہوئی تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے فرض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا اہتمام کرنے کا، یہ سوچ کر کے پتہ نہیں ہماری زندگی میں جو ہم نے فرض نمازیں ادا کی ہے آیا وہ قبول ہوئی ساری کی نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، اب اگر کہیں ایسا ہمارے میزان عدل پر وہ نمازیں کم ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ یہ سمجھ کر کے ہر نمازوں کا، سنت کا، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، بجائے ادھر ادھر وقت گزارنے کا، تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا انظروا هل يأتي من تطوع، دیکھو میرے بندے کے نام اعمال میں کہیں کوئی نوافل و سنن ہے تو ذرا چیک کر، اور پھر ان کے فرض والے پڑھنے کا رکھ دے۔ جب وزن کرے گا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے فرض کے برابر ان نوافل و سنن کو کر دے گا اور اپنے بندے کو نجات دے دے گا اور پھر اس کا داخلہ جنت میں کرا دے گا۔ پھر اسی طریقے سے سیریل نماز کے بعد پھر ثم يكون سائر اعماله، پھر اس کے بعد سارے عملوں کا اسی طرح سے چیک ہوگا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور پھر اسی طریقے سے جو نیک اعمال کیا ہوگا، سنت رسول پر عمل کیا ہوگا، نبی کے طریقے پر عمل کیا ہوگا، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس نے نبی کا طریقہ چھوڑا ہوگا، نمازیں چھوڑی ہوگی اور دیگر عبادات چھوڑے ہوں گے، تو پھر اس کی گاڑی پھنس جائے گی، اور جب قیامت کے دن گاڑی پھنسے گی اور اللہ پوچھ لے گا ایسا کیوں کہا کہ وہ آدمی ہلاک برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو سنت جس طریقے سے تم نے نماز کو فرض کیا ہے اسی طریقے پر ہمیں نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس کے بعد ہم سے جو ٹوٹی پھوٹی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہوتی ہے، اور یقیناً ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں پروردگار، تو اپنی خاص رحمت سے اس رمضان المبارک کے روزوں کے صدقے تو اسے درگزر فرما دے، معاف فرما دے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو تو قبول فرما لے، ہمارے صیام و قیام کو تو قبول فرما لے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر